مولانا عرفان شاہ صاحب اگرچہ وہ خود شیعوں کے لیے وقت ان زبان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال جہاں اس کی بات آ گئی جنت البقیع کی، تو اس پہ انہوں نے کیا اپنی رائے کا اظہار کیا، وہ بھی ذرا غور سے سنی کہ فقط یہ نہیں کہ جو شیعت سے قریب یا کچھ عقائد میں کچھ ملتے جلتے ہیں ان افرادی کا صرف نظریہ ہے، بلکہ جو شیعت کے مخالفین ہیں ان کا بھی نظریہ جنت البقیع کے سلسلے میں کیا کہ کچھ عرب ممالک میں مزارات کو منہدم کیا گیا، تو اس حوالے سے آپ تھوڑی تاریخی روشنی اگر ڈال دیں کہ کن مزارات کو منہدم کیا گیا اور ان کی بے حرمتی کیوں کی گئی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جو بندہ مزارات کی بے حرمتی کرے؟ کہ پچھلے 150 سال پونے 200 سال سے پہلے کبھی یہ مسلمانوں میں جو مسلمان پہلے گزر گئے جی ان کا یہ متفقہ طریقہ تھا، سبحان اللہ، لیکن بعد میں کچھ نام نہاد مسلمان جو کلمہ کو تو ہیں ہی، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بھی کئی معیار ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ان کے اندر دو باتیں تھیں، ایک تو فکری غلطیاں بہت ہیں ان کے اندر، اور دوسری جو ان کے اندر خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت سخت ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے جو کچھ ہم سوچیں وہی دین ہے، صحیح، پورا عالم اسلام جو کچھ مرضی سوچتا رہے، ان کا عمل جو بھی ہو، فتویٰ جو بھی ہو، بس جو ہم سوچتے ہیں وہ دین ہے۔ لہذا انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا تھا قبریں برابر کر دو، یہ بنیاد بنا کے بقیع شریف پر بلڈوزر پھیر دیا گیا۔ جنت المعلی میں مکہ مکرمہ کا جو مقدس ترین قبرستان ہے اس پر بھی بلڈوزر پھیر دیا گیا، قبریں بلڈوز کر دی گئی ان مقدس ہستیوں کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام کو جو اشاعت، شوکت، عظمت حاصل ہوئی ہے ان میں ان کا خون بھی شامل ہے، ان کے مال شامل ہیں، ان کی قربانیاں شامل ہیں، ان کے آثار کو اتنی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے جن کی آج حجاز مقدس پر جو اپنی حکومت بنائے بیٹھے ہیں ان کے مفتیوں کے فتاوی کے مطابق ان قبروں کو بلڈوز مسمار کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ میں یہ اس بات کا خود گواہ ہوں کہ ایک شخص سے جب میں نے 2006 کے حج میں سوال کیا، وہ پروفیسر تھا مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں، اس سے اسی مسئلے پر اتفاقاً بات ہو گئی سرکار کے روضہ اقدس کے بالکل قریب، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مقدس تمہارے سامنے ہے اور یہ ہمارے لیے دین کا سب سے عمدہ نمونہ ہے۔ قبروں کے بارے میں اگر تحقیق کرنی ہو کہ کس حال میں ان کو رکھا جا سکتا ہے تو یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ نبی پاک کا روضہ مبارک ہے، ساتھ دونوں یار ہیں سرکار کے شیخین کریمین، ان کی قبریں ہیں، ان کے اوپر یہ گنبد ہے تمہارے سامنے موجود ہے، کہ جس ہستی کا گنبد مبارک بنایا جا سکتا ہے ان کی بیٹی کا گنبد شریف رکھنا یا پردہ رکھنا ان کی قبر کا، یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ میں نے براہ راست یہ سوال کیا، تقریباً 15-20 آدمی یہاں اس علاقے کے یو کے سے تعلق رکھنے والے بھی وہاں موجود تھے، ان کے سامنے میں نے اس کو کہا جواباً اس بدنہاد شخص نے، آج بھی دل میرا خون کے آنسو ہوتا ہے، جواباً اس نے کوئی 15-20 مسلمان جو میرے ساتھ تھے وہ گواہ ہیں اس بات کے، اس نے یہ کہا اس گنبد کو بھی ہم جائز نہیں سمجھتے۔ تو میں نے کہا اچھا جائز نہیں سمجھتے تو پھر رکھا کیوں ہے؟ ان کو جو گرا دیا ہے، تو کہنے لگا کہ تم جیسے جو لوگ ہیں انہی کا ہمیں خطرہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ احتجاج کریں گے۔ اچھا، ایک تو مجھے اس کی سوچ پر بہت رنجیدہ ہوا میں، لیکن ایک بات کی میرے دل میں خوشی بھی ہوئی کہ عاشقان مصطفیٰ اگرچہ بہت منظم نہیں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک بھی ان گستاخوں کے دماغوں پر ان کا اتنا دبدبہ موجود ہے کہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں شاید منہ دکھانے کے نہ رہیں۔ لیکن میں اس کو پھر بھی احساس دلایا، میں نے کہا یہ کوئی تمہاری مہربانی نہیں ہے،
کیوں کہ ہمارے احساسات اسی طرح مجروح ہیں. واللہ العظیم میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بھی یہ بتایا. میں نے کہا ہمارے احساسات اسی طرح مجروح ہیں کہ معاذ اللہ اگر تم گنبد خضرا کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرتے تو جتنے دل ہمارے رنجیدہ ہوتے اس سے کوئی کم رنجیدہ اس بات پر نہیں ہے کہ رسول خدا کی بیٹی کی قبر انور کو اگر ننگا کر دیا گیا ہے اور قبر رکھی نہیں گئی. یعنی دیکھیں جس قدر نازک تعلق ہمارا ایک امتی کا اور ایک عاشق کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس تعلق میں جو احساس، جو لطافت اور نزاکت ہے، سبحان اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں ہر اس مسلم کے احساسات اتنے ہی لطیف ہیں، اس حیثیت سے کہ اللہ کے رسول تو صرف آپ ہی ہیں ہمارے آقا. سبحان اللہ. مگر جتنا قریب ہے حضرت سیدہ خاتون جنت آپ کے، میں اس بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. وہ نبیہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی بنایا، مگر ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ. سبحان اللہ. احادیث صحیحہ میں یہ موجود ہے. موجود. تو جس شخص کو سرکار سے کچھ شرم آتی ہو کہ آپ کی ہم ایسی انسلٹ نہیں کر سکتے، آپ کے روزہ اطہر کی بھی، ایسے شخص کو ضرور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، سبحان اللہ. ان کی قبر انور کو گراتے بھی شرم کرنی چاہیے تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ الاماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، سبحان اللہ. جیسے کہ کہف ہوتے ہیں نا جی، جو کہ پناہ بن جاتی پناہ ہے، بن جاتی. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا فرماتے ہیں کہ وہ پہلی ماں ہے مومنوں کی جو اسلام کے لیے کہف کا درجہ رکھتی ہے. سبحان اللہ. کہف امن و امان، جس نے امن و امان فراہم کیا ہے اسلام کی غربت میں غربا کو، غربا. واہ. ان کی قبر انور کو جب بلڈوزر کا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس سے وہ کرش کرتے ہیں چیزوں کو، ایسی چیز لگائی گئی تو اس منافق کا دل کیا کانپا نہیں جس نے یہ حکم دیا؟ اور وہ بھی یقیناً منافق ہے کہ جس نے یہ حرکت کی اور اس کے دل کے اندر کوئی خیال نہیں آیا. دیکھیے یہ کوئی کنکریٹ کی چیز نہیں ہے، نہیں ہے. صحیح بات. اس کا تعلق تو مومن کے احساسات سے ہے، اس کے جذبات سے ہے، اس کے ایمان سے ہے اس کا تعلق. اس کو اس انداز سے مت دیکھیں. یہ قبریں کچی بھی کیوں نہ ہوں، خدا کی قسم 100 منزلہ محلات جو ہیں وہ اس کچی قبروں کی جو عظمت ہے اس کے سامنے ہمیں وہ بالکل بونی وہ بلڈنگیں نظر آتی ہیں. کیوں؟ عظمت تو مکین کی ہے، مکین. جو وہاں تشریف فرما ہے اس کی عظمت ہے. لیکن جس حالت میں ہمارے سے پہلے مومنین نے ان کو رکھا، جس عظمت کے ساتھ رکھا، سبحان اللہ. جی آج بھی وہاں شاہی قبرستان میں تو آداب اور رکھے گئے ہیں. وہ کون شاہ ہیں جن کی قبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف جو گیٹ بنائے گئے ہیں وہی بڑے بڑے محلات کے برابر ہیں، اور اندر کون سلائے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ امہات المومنین اور بنات رسول کریم اور امام حسن مجتبی، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، ان کی قبور ہیں 7 سیدہ کے جو گرائی گئی ہیں. اور گرائی کیا گئی ہیں مولانا؟ ہم تو بارہا حاضری دے کر آئے ہیں بخدا کہ بالکل ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے پھر واپسی ہوتی ہے اور 6 ماہ تک سنبھلنے قابل نہیں رہتے کہ کیا کس انداز سے ہم دیکھتے ہیں اس جگہ کو. یہ بڑی بدترین دہشت گردی ہے. لوگ تو زندوں کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہیں، یہ تو قبر والوں کے ساتھ بھی دہشت گردی سے بات نہیں آئے، پھر بھی لوگ نہیں پہچانتے.